علی اکبر صاحب تاری خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ دوران نعت آج کی ہماری اس بزم کی جان مسند استعارت پر تشریف فرما پاسبان مسلک احمد رضا حضرت پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد مختار علی الحیدری صاحب دامت برکاتہ، آپ بھی ہماری اس بزم کی زینت بنے۔ احباب گرامی قدر، محفل پاک کا آغاز ہوا تو آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے شمع رسالت کے پروانے جمع ہوتے رہے، اور ہماری جو سٹیج کی زینت ہے وہ علماء تشریف لاتے رہے، بالخصوص ہماری جامع مسجد شام مدینہ قادریہ کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری وسیم حسنین صاحب بھی تشریف لائے۔ آپ سبھی احباب آج کی اس نشست کا حصہ بنے۔ بزم گلستان مدینہ میلاد کونسل کے تمام کارکنان جن کے اس عظیم مقصد کے پیچھے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا موجود ہے، ہم سب آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسٹیج سے لے کر وہاں آخر تک جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے، آپ نے آج کی اس بزم پہ جو ہے پروگرام میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا۔ ہم سب آپ کے مشکور ہیں۔ آج کی یہ 10ویں سالانہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ لوگ اپنے لیے بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بنا کر اور بہت بڑے بڑے اپنے دنیاوی اثاثہ جات بنا کر دنیا میں اپنا ایک نام جو ہے اس کے اوپر اپنا وقت گزار کر جاتے ہیں، لیکن بزم گلستان مدینہ میلاد کونسل کے کارکنان جو یہاں موجود ہیں اور ہم میں سے ہماری اس بزم کے سرپرست محترم جناب بابا سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اور کچھ بھی اس دنیا میں رہ کر نہیں بنایا، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک ایسی بزم کو ترتیب دیا ہے کہ جس نے آج سے 10 سال پہلے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو کہنے والوں کی یہ باتیں بھی ہمارے کانوں تک پہنچی کہ یہ سفر بہت مختصر ہے، ان کا شاید ہی کوئی یہاں رفیق سفر بنے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کار فرما تھی، وہ قافلہ جو چند لوگوں سے شروع ہوا تھا آج اس قافلے کے پیچھے ایک ایسی تعداد موجود ہے کہ جو اس طرح کی ایک نہیں لاکھوں محافل ناز سجا کر اس بات کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ بھلے ہم نے اپنے لیے کوئی بہت بڑے کارخانے نہیں لگائے، لیکن جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی بات آتی ہے ہم کبھی ابو بکر کی سنت کو ادا کرتے ہیں، کبھی عمر فاروق کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری اس بزم کے حضرت علامہ جن کو اللہ کریم نے جیسا کہ ظاہری حسن و جمال بخشا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایو جلساءنا خیر، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ بھی بزم گلستان مدینہ میلاد کونسل کا فیضان ہے۔ ہم نے اس مسند پہ بیٹھ کر ہم نے کئی اپنے ایسے بزرگوں کی زیارت کی ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت تھی، اور یقیناً آج بھی ہم اس عبادت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَادَ عِلْمُكُمْ مَنْتَقُهُ، فرمایا جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اللہ اضافہ فرما دے، سمجھ لو تم نے اس مجلس کو اختیار کیا ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر پروفیسر حضرت علامہ محمد مختار علی الحیدری صاحب جو کہ PhD اسکالر ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ ہمیں یہ فخر سے کہنا چاہیے کہ ہماری ان
مجلسوں کو، ہماری ان محافل کو سجانے کے لیے ہمارے پاس اللہ نے ایسا علمی سرمایہ رکھا ہے جن سے ہم جب چاہیں مستفید ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کا کرم ہے کہ یہ اتنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری مختصر سی دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ ہم صمیم قلب سے آپ کی اس آمد پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور احباب گرامی قدر، میں آپ سبھی احباب کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کار خیر کے لیے، آپ بے شک ہمارے ممبر بنیں یا نہ بنیں، لیکن ہماری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس کار خیر کے لیے صرف اپنے نیک جذبات کا اظہار کرتے رہا کریں، اپنی طرف سے ان خیر کے جذبات کو ہم تک پہنچایا کریں کہ جس کے پیچھے یہ بات موجود ہو کہ بھائی جان ہم آپ کے بزم کے ممبر نہیں ہیں، لیکن اس بزم نے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند رکھنا ہے، جب بھی آپ ایک آواز دیں گے ہم اپنی جان لے کر بھی حاضر ہو جائیں گے، اپنا مال لے کر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ہم یقیناً اپنی اس منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے کہ جس کا ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس بزم گلستان مدینہ میلاد کونسل کے ذریعے اپنے ان بزرگان دین، اپنے مشائخ کے ذریعے جو اپنے اندر ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جس طرح یہ ایک پنڈال بھرا ہوا ہے، اللہ کرے یہ ہماری مسجد بھی ایسے ہی نمازیوں کے ساتھ بھر جائے۔ جس طریقے سے آج ہم یہاں ایک کثرت تعداد کے ساتھ موجود ہیں، ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ میرے مال سے جہاں میری اولاد مستفید ہوگی، وہاں میں نے اللہ کے دین کے لیے بھی اس کو خرچ کرنا ہے۔ یہ تبدیلی اگر آ گئی تو یقیناً ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ کے حضرت علامہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یقیناً یہ لمحات بہت قیمتی ہیں اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق کہ من اخلاق المومن حسن الحدیث اذا حدث، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خوبصورت طریقے سے بات کرتا ہے، وہ حسن الاستماع اذا حدث، کہ پھر جب اس کے سامنے کوئی گفتگو کرے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سماعت کرتا ہے۔ آپ نے حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھنا ہے، اور یقیناً ایک ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے سرمایہ ایمان ہوگی، اور ہر بات کی پر سبحان اللہ کی صدا اس بات کا ثبوت ہوگی کہ آپ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نعروں کی گونج میں حضرت علامہ سے گزارش کروں گا آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! یہ جو آواز ہے اس کے اندر ذرا اور دم آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد مختار علی الحیدری صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مواضع حسنہ سے ہمارے قبول اذہان کو معروف فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشفائنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق
والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف سارے احباب پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جس نے اب بھی نہیں پڑھا ایک بار پھر گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں. میرے لیے نہیں، اپنے آقا و مولا کی رضا لینے کے لیے، حضور کا کرم لینے کے لیے بلند آواز سے پڑھ لیں. السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص محترم حضرت الحافظ القاری شمس الدین صدیقی صاحب، محترم الحافظ القاری وسیم حسنین نقشبندی صاحب، محترم میزبان محتشم سید مقصود عالم شاہ صاحب، اس کے علاوہ دیگر نہایت محترم، نہایت محتشم
اور نہایت مکرم حضرات علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ کرام، قرۂ اعظام، بزم گلستان مدینہ کے جملہ ذمہ داران و کارکنان اور آج کی اس بزم سعید میں موجود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس بزم میلاد شریف میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن معزز احباب، دوستوں اور بھائیوں نے اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں ناچیز ان سب کو ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالی کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، مولا تعالی سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کافی دیر سے یہ مبارک اور بابرکت پروگرام چل رہا ہے۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سنی، حضور کی ثنا خوانی بھی ہوئی، اور اب ہم چونکہ اپنے ٹائم سے کچھ لیٹ ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کے براہ راست آج کے عنوان پر کچھ کلام ہو جائے۔ اللہ تعالی حضور کے نالین طیبین کا تصدق مجھے کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اور ماہ ربیع النور شریف اپنی ان گنت لا تعداد اور بے شمار برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مقدس مہینہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ بے پناہ خوشیاں لے کے آتا ہے۔ اس ماہ ذیشان کے چاند کے طلوع کرتے ہی شرق تا غرب پوری دنیا میں بسنے والے حضور کے غلام
اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آمد مبارک کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حضور کی آمد کے سلسلہ میں جلسے، پروگرامز، جلوس اور حضور کے متوالے اپنے آقا کی آمد کا جشن برپا کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ آج اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں، ہم اس پروگرام کو لانچ کر رہے ہیں، یا آج سے 5 سال پہلے کسی نے کیا ہے، یا 10 سال پہلے کسی نے اس کو شروع کر دیا، یا 50 سال پہلے ہو گیا، یا کوئی 1 صدی پہلے کی یہ ایجاد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ وہ مقدس عمل ہے جس کی عظمت کو رب کا قرآن بیان فرماتا ہے، اور پھر اس کی حقیقت اور حقانیت کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی زبان ذیشان سے بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا، اہل بیت اطہار کا معمول رہا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، متکلمین، صوفیاء اور علماء 1450-1500 سال میں مصطفیٰ کی ساری امت اپنے آقا کا میلاد کرتی آ رہی ہے۔ جو شاذ ہونا اس کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ اہل علم علماء کو پتہ ہے، اس لیے میں نے یہ ساری کا شاذ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہ امت مسلمہ کا جو معمول ہے، اس پر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سے دور پار سے کڑیاں ملا کے کو قرید کے کھینچا تانی کر کے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں۔ اس پر امت نے باقاعدہ ہر صدی میں کام کیا ہے، ہر صدی میں، پہلی صدی سے لے کر آج تک، اور اللہ کے فضل و توفیق سے ہم ہر صدی میں میلاد کا جو امت کا ریکارڈ ہے وہ سرکار کے نالین کو تھامتے ہوئے امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہر صدی کا۔ اور ابھی ہم نے اپنے ہاں جہاں خطبہ جمعہ ہمارا چلتا ہے 1.5 سال سے تقریباً الشمائل المحمدیہ، جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، اس کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے خطبات کا 1.5 سال سے۔ میں نے دوستوں کو بھی 1 یا 2 نشستیں قبل یہ عرض کیا کہ جس دن شمائل ترمذی مکمل ہوگی اس سے اگلے جمعے سے لے کر پورا 1 سال ہم مدینے کے تاجدار کا میلاد منائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر سال میں 50 جمعے آئیں گے تو 50 خطبات جمعۃ المبارک کا عنوان میلاد النبی ہوگا، قرآن سے سنت تک، سنت سے صحابہ، صحابہ سے اہل بیت، پھر اس کے بعد آج عصر حاضر تک ہم امت کی پوری تاریخ سامنے رکھ کے اور بتائیں گے کہ اس عمل پر جن کو اعتراض ہے وہ بالکل نو مولود ہیں، نو وارد ہیں اور نو خیز ہیں بیچارے، وگرنہ امت کی تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی سال نہیں ملے گا جس سال میں اس عنوان پر امت نے کام نہ کیا ہو۔ اور میں اب جتنا وقت ہے اس کے مطابق جتنا بھی ممکن ہو سکا عرض کرتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے میں جو حوالہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بہت کچھ آ جائے گا،
وہ ہے آج سے تقریباً کم و بیش 10 صدیاں پرانا حوالہ. کتنا بولیے؟ سارا بولیے، سارے بولیے نا. کتنا؟ یہ باتیں یاد بھی کیا کریں. بدقسمتی ہے پچھلی 2-3 دہائیوں سے بالخصوص ہم اہل سنت کے سٹیجز پر ان پڑھ قسم کے لوگ براجمان ہوئے، جس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ ہی مدد نصرت فرمائے ہر محاذ پر سخت مسائل کا شکار ہیں، اور ہر طرف سے بد عقیدگی اور عقیدے اور ایمان کو لوٹنے والے سوداگر اس وقت اہل حق کے خلاف اپنے دھندے میں مصروف ہیں. اور ہمارے لوگ اب بھی جاگنے، بیدار ہونے اور شعور اور آگہی کی طرف بڑھنے کی کوئی سوچ بہت کم ہے کہ جو سوچ رہے ہیں. اس لیے بڑی توجہ سے شعر و شاعری بھی ہمیں آتی ہے، سر آپ کہیں گے تو وہ بھی آتی ہے. شعر 1-2 نہیں آتے. ہدایت بخشش جو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے نا، یہ پوری ہدایت بخشش مجھے زبانی یاد ہے، ابھی یہاں سنا سکتا ہوں. اور ہم نے اپنے مدرسہ کے پہلے سال کے بچوں کو پوری ہدایت بخشش سبق میں پڑھائی ہے، سبقاً پڑھائی ہے، جو شاید اس وقت روئے زمین پہ صرف ہم نے پڑھائی ہے اللہ کے فضل و توفیق سے. اور بھی اس کے علاوہ کلام بھی آتے ہیں. آپ فارسی کہیں گے تو اقبال کی کلیات جو فارسی والی ہے نا 1300-1400 صفحے کی، وہ ہم نے فارسی کی کلاس میں باقاعدہ مکمل پڑھائی ہے سبق میں. اور 1000 اشعار بھی فارسی کے اقبال کی زبانی یہاں بیٹھ کے سنا سکتا ہوں، مختلف موضوعات پر، اسلامی موضوعات پر. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں آپ کو نہیں، رات بھی کہا، آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کل پھر کہیں کہیں گے، آگے پھر کہیں گے. 14 سال ہو گئے میں نے جب سے ہوش سنبھالا. ابھی کو 2-3 سال کا میں طالب علم تھا، میرے کلاس فیلو بھی یہاں تشریف فرمائے. تقریریں میں نے تب شروع کی ہیں، کبھی میری داڑھی کے چند یہاں بال تھے شاید، اور تقریریں میں اس وقت سے بھی ہم نے ٹلے کبھی نہیں مارے، اور نہ ہم نے ہوائی فائر کیے ہیں. ہم نے یہ جو سامنے ہے نا، یہ بس ہمیں کتاب آتی ہے پڑھنی اور پڑھانی. اگر کسی کو پسند ہو تو ٹھیک، نہیں تو اگر آپ بور ہو جائیں تو مجھے معاف کیجئے گا، اور شاہ صاحب سے رابطہ کیجئے گا کہ بھئی آپ نے یہ خشک بندہ کہاں سے لایا تھا. یہ تو اوکھی باتیں کرتا رہا. ہمیں تو تر خطیب چاہیے تھا جو کان پہ ہاتھ رکھ کے سر اور کٹ کی کش لگائے، جو لے کا تھوڑا اور مائیا سنائے. میری بات پلے باندھ لیں سنیوں، یہ جاگ کر میں بالکل سمپل اور سادہ کہہ رہا ہوں. شعور اور اپنے آپ ایک بیداری پیدا کر لو، اور یہ ذہن نشین کر لو کہ شعر اچھی چیز ہے، سر اور ترنم اچھی چیز ہے، لیکن عقیدے سروں اور شعروں سے نہیں بنتے، عقیدے قرآن و سنت کی دلیلوں سے بنتے ہیں. اس لیے دلائل کی طرف جائیں اور دلائل پڑھیں، سنیں، سیکھیں، سمجھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تقریباً کم و بیش 10 صدیاں پہلے. کتنی صدیاں پہلے؟ 10 صدیاں پہلے ہمارے اس امت کے امام ہوئے، حدیث کے بھی امام ہوئے، اصول حدیث کے بھی امام ہوئے، تفسیر کے میدان میں بھی ان کا کام ہے، اصول تفسیر پر بھی ان کا کام ہے، سیرت کے میدان کے بھی رہنما ہوئے، فقہ اور اسی طرح تاریخ کے میدان کے بھی کمانڈر ہوئے. یہ ہماری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. یہ جو صحیح بخاری میرے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اعلی الکتب بعد کتاب اللہ، اولی الکتب بعد کتاب اللہ. یہ قرآن کے بعد
ملت اسلامیہ کا چوٹی کا لٹریچر میرے ہاتھ میں جس کو بخاری کہتے ہیں، میں جس بزرگ کا امام کا حوالہ دینے لگا ہوں اس امام نے اس بخاری پر 10 جلدوں میں عربی زبان میں اس بخاری کی شرح لکھی ہے، 10 جلدوں میں، کشف المشکل کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، 10 جلدوں میں اس بخاری پر شرح لکھی۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ بخاری درس نظامی کے آخری سال میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور صبح جو استاد پڑھاتے ہیں نا وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، کوئی بھی ہو، رات کو صبح اس کتاب کو پڑھانے کے لیے رات کو وہ ان کتابوں سے بھیک مانگ کے آتے ہیں جن کا میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پھر صبح بیٹھ کر وہ احادیث بخاری پر تقریر کرتے ہیں اور شرح کرتے ہیں۔ 10 جلدوں میں ان کی شرح ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میں جن کا حوالہ دے رہا ہوں ان کا کام بتا رہا ہوں۔ تفسیر میں باقاعدہ ان کی تفسیر 5 جلدوں میں، اس کے علاوہ درجنوں موضوعات پر کتابیں ہیں، درجنوں۔ اور انہوں نے جن کا میں حوالہ دینے لگا ہوں جن کا نام ہے امام ابن جوزی، سب کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جہاں حدیث پر کام کیا، اصول حدیث پر کام کیا، تفسیر پر کام کیا، اصول تفسیر پر کام کیا، جہاں دیگر درجنوں 20 موضوعات پر انہوں نے کام کیا، وہاں ابن جوزی نے پوری 2 کتابیں مصطفیٰ کے میلاد پر لکھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت۔ 10 صدیاں کہہ رہے ہیں کتنے سال ہوتے ہیں؟ تو 1 صدی میں 100 سال ہوتا ہے، 1 صدی میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ بولیے تو صحیح، 100 سال، بولیے کتنے ہیں؟ اور میں 100 سال کی بات نہیں کر رہا، میں 10 صدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ٹھیک کر دیں، یہ نہ ہو کہ بھئی ہمیں چھوڑ کے رکھ دے، ہم نے ابھی یہاں آپ کو کرنا ہے تو یہاں سے ہی شاید ہم نے خوشاب جانا ہے، تو آج آپ کے جلسے سے اگلے کا جلسہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کو یا تو ابھی اس کو چینج کر دیں یا اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی اور لگا دیں، اگر یہ نہیں ٹھیک تو اس کو چینج کر دیں، جو میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات پوری جائے، اگلے تک کلیئر جائے۔ صرف یہ کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ میں وہ معاف کیجئے گا جو یہاں بیٹھے میں ان کی بات نہیں، جو صحیح حضور کے نعت خوان ہیں ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو سوداگر ہیں نا، جو پیٹ کا دھندا کرنے والے، وہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، ہاں اس سے ہماری نہ بنی نہ کبھی بنے گی۔ ہاں ہم ان کی طرح کے ان کی کیٹیگری کے کوئی آدمی نہیں ہے کہ ہم سپیکر آپ کو کھلوا کے تو رولا کر کے شروع ہوگا کر کے چلتے بنے۔ میرا مقصد جو میں بول رہا ہوں وہ ہر بندے کو سمجھ آئے، اور ہر بندے کے کان میں، جیسے یہ پہلے بندے کو سمجھ آ رہی ہے، آخری بندے کے کان میں بھی آواز پوری کلیئرٹی کے ساتھ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں پھر عرض کر دوں 10 صدیاں، کتنی بولے؟ 10 صدیاں، یعنی 1000 سال۔ کیا بولا میں نے؟ 1000 سال۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں وہ قوم جو اعتراض کرتی ہے نا میلاد پر، وہ بیچارے بھی کل یا پرسوں کی پیداوار ہیں۔ اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اور نام بھی مجھے سید صاحب نے کہہ دیا، وگرنہ اتنا لحاظ ہم نے زندگی میں 14 سالوں میں کسی کا نہیں کیا۔ ہاں دشمن بھونکتے ہوئے نہ شرمائے تو میں دلیل دیتے ہوئے کیوں شرماؤں بھائی؟ ہمیں دلیل دیتے ہوئے کیا ڈر ہے؟ ہمارا ایک دعوت اسلامی کا ہی دوست ہے، سال ہر سال سے ہمارے پاس جمعہ پڑھتا ہے، ہم نے پنڈ دادن خان میں ابھی کو 2-4 روز پہلے جلسہ کیا، یہ ہمارا مرکز اس کا گیٹ تھا، گلی کے سامنے، بالکل گیٹ کے سامنے شیعہ کا گیٹ تھا، تو ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا،
مڑ کے لو رہا ہے تو مجھے لادا دیکھا نا اس نے تنہا, مجھے آ کے کہتا ہے, اور اس دن بارش بھی بڑی ڈاڈی تھی, اور اندر پنڈ دادن خان سے موٹر وے تک 1.5 گھنٹے کا رستہ بارش میں گاڑی ڈوبی ہوئی ہے, اور سناٹا ہے, ہر طرف اندھیرا ہے, کوئی آبادی نہیں. لاہور جب ہم واپس پہنچے مجھے تنہا دیکھ کے کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب سچ بتانا اتنی ڈاڈی تقریر کر کے کبھی ڈر بھی لگا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم, اور آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, عرش کا رحمان گواہ ہے, میں سنی ہوں سنی, اور سنی کا جینا بھی عظمت والا ہے, مرنا بھی عظمت والا ہے. سنی زندہ ہے تو تب بھی شان والا, سنی دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی عظمت والا. میں نے کہا ڈرے تو وہ جس کو آگے دیکھتے شولوں کا خطرہ ہے, اور ہم, میں نے کہا ہم ابھی امی عائشہ کی عزت پہ پیرا دے کے آ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے مر کے قبر میں اترنا ہے, آگے مصطفیٰ بھی ہے, ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, غوث اعظم بھی ہے, اور داتا حجویری بھی ہیں. بالکل زندگی میں ڈر نکال کے باہر پھینک دو. اے موت, قرآن کہتا ہے ایک لمحہ اس سے نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے. جو رب نے تمہارا وقت مقرر کر دیا ہے, جو ہمیں عرش کے مولا نے دے دی ہے, کوئی بدماش ہم سے لے نہیں سکتا, اور جو رب نے دی نہیں کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. توجہ ادھر, میں نے کیا کہا 10 صدیاں, ادھر 10 صدیوں پر ہی تقریر پوری نہ ہو جائے. ہم جامعہ پڑھتے تھے, مجھے یاد ہے بھی رابعہ میں تھے ہمارے استاد گرامی درویش خدا مست, جن سے ہم نے ترمذی پڑھی. ایک دن مجھے فرماتے ہیں, پتا تھا ان کو, فرمانے لگے بچے تقریر کرتے ہو؟ میں نے کہا جی. کیسے کرتے ہو ذرا سناؤ. میں نے مستدرک حاکم کی اس وقت رابعہ میں حدیث سنائی, عربی میں زبانی. میں نے ترجمہ کیا تو استاد خوش ہوئے اور کچھ مجھے انعام بھی دیا, اور دے کے فرمانے لگے پترا کسی کی سن کے کسی کی رٹ کے نہ کرنا, اپنی محنت کر کے کرنا. ابھی ہو سکتا ہے تیرے پاس مطالعہ تھوڑا ہو, لفظ تھوڑے ہوں, ذخیرہ جلدی تقریر ختم ہو جائے, لیکن اپنی محنت کی نا تو 10 سال بعد ایسا وقت آئے گا کہ ایک حدیث پر تو 4 گھنٹے بھی بولے گا تو باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور آج ہم نے آزمایا ہے. اور وہ شعر ایک سنایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, استاد گرامی نے فرمایا کچھ وہ تھے جو وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے, اور کچھ وہ تھے جو وقت کے سانچے بدل گئے. سانچوں میں ڈھلنا کمال نہیں ہوتا, سانچے بدلنا کمال ہوتا ہے. تسی اپنا بناؤ, تھوڑا اپنا سانچہ چلے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کتنی صدیاں, سارے بولیے کتنی صدیاں, 1000 سال کم و بیش پہلے. یہ بزرگ ہوئے, نام ابن جوزی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں حدیث پر کتابیں, اصول حدیث پر کتابیں, تفسیر پر ان کی کتابیں, عربی میں 10-10, 15-15 جلدوں کی. اسی طرح سیرت پر, تاریخ پر, فقہ پر, اصول فقہ پر. انہوں نے جہاں دیگر موضوعات پر لکھا, وہاں 10 صدیاں پہلے مدینے والے کے میلاد پر بھی 2 کتابیں لکھی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, کس نے کیا تھا, میں ان کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں. آپ کی تسلی نہیں, پنجابی علیہ آدم تسلہ واسطے تے انہاں دا علاج واسطے, شاید علاج ہو جائے. سنیے ابن جوزی کی ان 2 کتابوں میں سے, دونوں ہمارے پاس ہیں, دونوں, عربی کا نسخہ بھی اردو کا بھی, دونوں اردو میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ان میں سے ایک کا نام ہے المیلاد النبوی. کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ جس نے لکھی ہے وہ کوئی بڑا ڈاڈا عشق والا تھا.
یہ لفظ بھی کوئی لیفٹ سائڈر بول نہیں سکتا. یہ لفظ بھی یہ جو میں نے بولے کتاب کا عنوان، یہ بھی وہ سندھی کہتے ہیں کھبو پاسو. کیا؟ اور انگلش والے چٹے جڑے کہتے ہیں لیفٹ سائڈر، اور سڑی پنجابی چاہتے ہیں کھبے پاسے والے. یہ لفظ بھی کھبے پاسے والے دی طبیعت برداشت. اندر کتاب میں جو کچھ ہے وہ تو یہی بڑا ڈاڈا. کتاب کا نام ہے المیلاد النبوی. اب وہ ساری کتاب تو یہاں میں نہیں سنا سکتا، ابھی کچھ دکھاؤں گا بھی، لیکن میں اس میں سے زبانی ابھی آپ کو ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ کلیجے کو ٹھار نصیب ہو جائے گی. ابن جوزی نے، اور پھر کہہ رہا ہوں، وہ 10 صدیاں ذہن میں رکھ کے بہت سننا آپ نے. 10 صدیاں پہلے، اور میں نے پورا تعارف بھی اس لیے کروایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں کسی چلتے پھرتے وائز مقرر کی بات سنانے لگا ہوں. میں علوم و فنون دینیہ کے ایک کمانڈر کی بات سنانے لگا ہوں. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالا، میں یہ بھی ایگزیکٹ ٹیکسٹ پڑھنے لگا ہوں، متن. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالا اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. 10 صدیاں پہلے اس امت کا امام لکھ گیا، فرمایا اے حضور کے غلاموں، میلاد پر کوئی تانا دے گھبرانا نہ، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. لا زالا، فرمایا ہمیشہ سے مکہ المکرمہ والے، مدینہ منورہ والے، یمن والے، شام والے، مصر والے، حتیٰ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر میلاد کا جشن شروع کر دیتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. پھر سن لیں، یہ ابن جوزی ہے، یہ نہ تو بریلی میں پڑھا، یہ نہ تو سرہند میں پڑھا، یہ نہ شیر ربانی کا شاگرد، یہ نہ کوئی لاہور کے کسی سنی مدرسے کا فاضل، یہ عراق کی سرزمین کا حضور کے دین کا ایک امام. فرماتے ہیں ہمیشہ سے حرمین طیبین. حرمین طیبین کا نام تو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حرمین طیبین کس کو کہتے ہیں؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. فرماتے ہیں ہمیشہ سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور مصر اور یمن اور شام، فرماتے ہیں حتیٰ کہ شرق سے غرب تک سارا عرب ادھر ربیع الاول آتا تھا، ساتھ ہی میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے. آج چونکہ دور آزمائش کا ہے اور فتنوں کا ہے، ہمارے بہت سارے ہمارے سعودیہ جائیں گے 2-4 دنوں کے لیے، مڑ کے واپس آ کے اپنے علماء کو جڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دین تو وہاں سے آیا ہے، اور جو کچھ آپ میلاد کے نام پر یہاں کرتے ہو یہ کچھ وہاں تو نہیں ہوتا. میں نے کہا میں مانتا ہوں دین لاہوری نہیں ہے، دین مکی ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. جو سننی بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ. جس کو چس آ رہی ہے وہ بولا کرے، جس کو نہیں آ رہی بیچارے کو تکلیف ہے، اس کے ہمیں گلا نہیں ہے، اس کی پرابلم ہے، شاید سولو ہو جائے، حل ہو جائے. تو دین ہم مانتے ہیں کہ لاہوری نہیں ہے، مکی ہے، مدنی ہے، یہ مکہ اور مدینہ سے آیا ہے. پر میری یہ بات کان کھول کے سن لو، دین مکے مدینے سے 90 سال یا 95 سال پہلے نہیں آیا.
یہ 1500 سال پہلے آیا ہے. سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو تو بھی 100 سال بھی پورا نہیں ہوا. یہ تو 90-95 سال کا دور ہے ان کا, 1924 کے بعد کا. اور یہ آیا کیسے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی کتاب نہیں, ان کی لکھی ہوئی کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد, اس کتاب میں ان کے نجدی عالم نے لکھا ہم نے حرمین پر بار بار حملہ کیا. یہ انہوں نے لکھا بار بار حملہ کیا, 10,000 سے زیادہ سنیوں کو وہاں قتل کیا جہاں مکھی نہیں مار سکتے. اور پھر انہوں نے قبضہ کیا. تو میں نے کہا یا پاکستان میں کوئی قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں جو حکومت کا دھرم ہے وہی پوری ملت کا دھرم ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی وہاں اقتدار ہے, قبضہ ہے, تسلط ہے, ان کی بدماشی ہے. انشاءاللہ ایک دن قبضہ ٹوٹے گا. ہمارا ایمان ہے ٹوٹے گا. کیوں؟ میں نے پڑھا ہے ایک نہیں درجنوں تاریخوں کے اندر کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی حرمین طیبین پر 2 صدیاں روافظ کا بھی اقتدار رہا, ایران والے ٹولے کا. پھر ان کا قبضہ ٹوٹا, پھر ان کا قبضہ ٹوٹا. اور جو یہ تانا دیتے نا یا یہ دلیل کہ بھئی جو وہاں ہے وہ سچا, تو ان سے ہی جا کے کل صبح کہنا 2 صدیاں ایران والے بھی وہاں تھے, بولو سچے تھے؟ کہیں گے نہیں بالکل نہیں تھے. تو وہ 2 صدیاں رہ کے پھر بھی سچے نہیں, تمہیں تو ابھی 1 صدی بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا 1 تمہاری نکال دو, 2 ان کی نکال دو. اس وقت تو 1444 ہجری چل رہی ہے, پیچھے جو 11ویں والے بابے کے نام پہ 11 صدیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اور میں ایک اور بات یہاں کہنے لگا ہوں, جو جتنا مقدر میں اتنا آپ کو سنا دیتا. ایک اور بات یہاں کہنے لگا ہوں ممبر پر, اور آج نہیں کہہ رہا, ابھی میں جامعہ کا 6 سال کا سٹوڈنٹ تھا, 6 سال کا ایک طالب علم تھا. اس وقت خانے وال میں میر سید عبداللہ شاہ صاحب کا عرس تھا, اس پر ہمارا خطاب تھا, اور مفتی ارشاد احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ ان کی صدارت تھی. میں نے اس عرس میں کہا, میں نے کہا میں کسی کو گالی نہیں دے رہا, اگر کوئی ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے نا, وہ دیوبند والا ٹول ہے وہ کرنا چاہتا ہے, تو میں صرف سادہ سا سوال ایک کروں گا, بھائی ناراض نہیں ہونا, میں نام لے رہا ہوں نا, نام سے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. زید کا اگر زید نام ہے, نام لے لیا, پھر اس سے تو خفا نہیں ہونا چاہیے. کسی کا اگر ذیشان نام ہے, نام سے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. میں نام لے رہا ہوں. میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس پر گھمنڈ ہے نا کہ ہمارے پاس مکہ مدینے والا علم اور دین ہے, تو میرا ایک چیلنج ہے قیامت تک, آج سے نہیں, اب میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی میں طالب علم تھا 6 سال کا, یہ 2009-10 کی بات کر رہا ہوں راج بھائی سے, اور مجھے کہتے ہوئے اس ملک کے چپے چپے پر 12-14 سال ہو گئے, ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں, اگر آج نہیں 1 سال بعد بھی جواب آ جائے تو ہمارے پاس لے آنا, نہیں تو مجھے ادھر بلا لینا. اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس مکی اور مدنی علم اور دین ہے, تو ہمارا سادہ سا ایک سوال ہے, اپنے ممبر اور اپنی مسجد اور اپنے مولوی سے لے کر سرکار مدینہ تک اپنا صرف ایک شجرہ بتا دو, صرف ایک شجرہ, صرف ایک شجرہ. مطلب آپ کے جو مولوی صاحب ہیں ان کا استاد کون ہے, آگے استاد کون ہے, آگے اس کا 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 کون ہے, حضور تک, مسجد نبوی تک, مسجد نبوی کے ممبر تک, مصلی تک, اپنی مسجد کے مصلی اور ممبر سے وہاں تک بتاؤ. 50 نہیں, صرف ایک. پر شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے دیوبندی ہوں. یہاں سے وہاں تک سارے. ایک نام لیں گے, دوسرا لیں گے, تیسرا نام آگے ہمارا آ جائے گا. بول سنی یار بول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. تو آپ کو سمجھ آؤں دی پہ یہ کہ نہیں, وہ بولتے صحیح. تو میں کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک, شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک سب دیوبندی ہوں, درمیان میں یا رسول اللہ والا کوئی نہ ہے. خدا کی قسم ایک نام لیں گے, دوسرا, تیسرا یا چوتھا کہیں گے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. میں نے کہا کاکا ہوش کر, ہوش.
انہوں نے تو میلاد پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میلادی بھی تمہارا استاد ہوتا ہے تو پھر ہم سے کیا جھگڑا ہے تمہارا؟ ہم نے کیا کھایا ہے تمہارا؟ وہ تو یا رسول اللہ والے ہیں. چلو ان کو ادھر رکھو، ذرا دوسروں کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جو ان کو کہتے ہیں تم یہاں سے وہاں تک اونلی ون کنیکشن، شجرہ، ریلیشن شپ، تعلق ہمیں دے دو. شرط یہ کہ یہاں سے وہاں تک سارے وہابی ہوں، درمیان میں سنی کوئی نہ آئے. اور ایسے ہی وہ روافض جو ہیں ادھر ایران والے، ان کو بھی ہم کہتے ہیں یہاں سے حضور تک ایک شجرہ دے دو، درمیان میں سنی کوئی نہ آئے. خدا کی قسم سورج ادھر کے بجائے ادھر سے آ جائے گا، انہیں ایسا ایک شجرہ بھی دنیا میں نہیں ملے گا. اور ہم کہتے ہیں ایک نہیں. میں نے اس وقت بھی، مجھے یاد ہے طالب علم تھا میں زبانیں یاد کی ایسی چیزیں. یہ بخاری لاہور میں مدرسے میں پڑھی تھی، نعیمیہ میں، اور پھر میں نے مدینے جا کر سرکار کے چہرہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر 8 دنوں میں پوری بخاری پڑھ کے آیا ہوں. ہمارا جنون ہے، نشہ ہے یہ. تو ہم یہاں بھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے لے کر سرکار تک 11ویں والے پیر کے نام پر 11 شجرے دے دیتے ہیں. اور جو شرط ادھر لگائی تھی نا کہ درمیان میں ادھر بھی سنی کوئی نہ آئے، ادھر بھی ادھر وہی شرط لگائیں گے. ہم یہاں سے وہاں تک دیں گے، درمیان میں نہ کوئی وہابی آئے گا، نہ دیوبندی آئے گا، نہ شیعہ آئے گا، سارے یا رسول اللہ والے ہوں گے. ادھر بات سن لیں. یہاں نعرہ ایسا لگائیں نہیں، ہمارا جو وہ موشن نہ توڑیں، یا پھر لگانا ہے تو ایک جنا ذرا کھڑا ہو کے لگائے، مجھے پتا چلے سارے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں. کھڑا ہو کے نعرہ لگائے. ایسے یہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ ہے. جن کے ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھ رہے، کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ایسے کر کے جو چنا بیٹھا ہے. اقبال کہتا ہے در جہاں نہ تو اگر مردان عزیز ہم جو مردہ جا سپردن زندگی. اقبال آج بھی بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں سے پکار کے کہہ رہا ہے وہ اگر جینا ہے تو جڑا بن کے جی، نہیں تو پھر ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے. وہ بول تاجدار ختم نبوت. یہ ہے نا نعرہ، ایسے بول. اب بتا، ہم بتاتے ہیں تجھے ہم کون ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بیج مدینے سے آیا ہے، یہ نور وہاں سے آیا ہے. میرے آقا نے پڑھایا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، حسین کو. حسین سے پڑھا زین العابدین نے، ان سے پڑھا باقر نے، ان سے پڑھا جعفر نے، ان سے پڑھا موسیٰ کاظم نے، ان سے پڑھا علی رضا نے، ان سے پڑھا شیخ معروف کرخی نے، ان سے پڑھا سری سقطی نے، ان سے پڑھا جنید بغدادی نے، ان سے پڑھا ابو بکر شبلی نے، ان سے پڑھا ابو الفرات تردوسی نے، ان سے پڑھا عبد الواحد الطبیبی نے، ان سے پڑھا ابو الحسن نے، ان سے پڑھا ابو سعید نے، ان سے پڑھا غوث اعظم نے، ان سے پڑھا ابو بکر عبد الرزاق نے، ان سے ابو صالح نے، ان سے محی الدین ابو نصر نے، ان سے محمد نے، ان سے احمد نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے بہاؤالدین نے، شاہ فضل اللہ نے، شاہ برکت اللہ نے، شاہ علی محمد نے، شاہ حمزہ نے، شاہ علی احمد نے، شاہ علی رسول نے، ان سے امام احمد رضا نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. عشق محبت، اعلیٰ حضرت
کر کے عشق و محبت، عشق و محبت. ہاں، اور اعلیٰ حضرت سے پڑھا کس نے؟ اعلیٰ حضرت سے پڑھا آپ کے شہزادوں نے، ان سے پڑھا محدث اعظم پاکستان نے، ان سے مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی نے، ان سے حافظ محمد عبدالستار سعیدی نے، اور عبدالستار سعیدی مدثر العالی نے یہ بخاری پڑھا کر نا مجھے، تو مجھے کہا پترا جو مجھے میرے اساتذہ سے ملا تھا میں تجھے اجازت دیتا ہوں. اور آگے، اور میں صرف زبانی نہیں لکھ کر پوری کتاب دی، اور اس میں لکھا قد اجزت اجازتاً عامتاً تامتاً مطلقتاً للخ الصالح الفاضل محمد مختار علی الحیدری. یہ ہے ہمارا ریکارڈ. اگر آپ کا سٹیمنا ہو تو ایک اور سند سنائیں ہم آپ کو. ہم اوپر جائیں گے پھر حضرت اعلیٰ کولڑوی پیر مہر علی شاہ سے نیچے آ جائیں گے، پھر ہم اوپر جائیں گے بخاری سے نیچے آ جائیں گے، پھر مسلم سے آ جائیں گے، پھر امام اعظم سے آ جائیں گے، پھر مالک شافعی احمد ابن حنبل. یہ ہے ہمارا ریکارڈ. کسی کو اگر ہے جرت، ہم دن بھی حاضر رات بھی حاضر. ہمارا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں رب نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ پیدا ہو جاؤ، بچپنا گزارو، جوانی آ جائے، شادی کرو، بچے پیدا کرو، بینک بیلنس بناؤ، مکان بناؤ، بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں، اور اس کے بعد مر جاؤ. نہیں، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جس میں جینا بھی نبی کے لیے ہے، مرنا بھی نبی کے لیے ہے. سمجھاؤں دی بھئی یہ کیا نہیں؟ میں توڑی تباہ دی خاطر سرائکی پہ بلندہ، میری بولی سرائکی کیا نہیں. ہاں میں تو ہزارے کا ہوں، ہماری تو ہند کو ہے. تو بہرحال سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں اب آ جاؤ، پھر وہ بات ادھر رہ جائے گی. اور شاہ صاحب بعد میں گلا کریں گے ہمیں آ کے کہ حضرت ہم نے جو عنوان دیا تھا اس پہ تو آپ نے بات نہیں کی، اور جو آپ سے گزارش کی تھی وہ بھی پوری آپ نے نہیں کی. ہاں وہ بھی مسئلہ ہو گیا. تو چلو خیر ہے بھئی، ایک دن ہونا ہی ہے، ایک دن ہونا ہی ہے. نہ لک لکا کے جیے، نہ چھپ چھپا کے جیے، اور نہ مک مکا کے جیے، اور نہ ڈر ڈرا کے جیے. ہم تو وہ ہیں جو سر اٹھا کے جیے. کیوں میں ڈرے تو وہ جس کے پاس ثبوت نہ ہو. ہم تو سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں پڑھ رہا ہوں ابن جوزی کہتے ہیں مکہ ہو یا مدینہ، یمن ہو یا شام، مصر ہو یا سارا عرب، اور سنیوں خوش ہو جاؤ. شاہ صاحب کو دعائیں دو، یہ نظرات کو دعائیں دو، یہ جو تمہیں سال کے بعد یہ موقع دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ تمہارا تعلق اٹھا کے 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ ان کو دعائیں دو. انہوں نے تمہیں یہ موقع فراہم کیا، اور ان کے دست و بازو بنو، انہیں سپورٹ کرو، تاکہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. ابن جوزی اب اگلا جملہ پڑھ لیتے ہیں. ابھی تو ایک سینٹنس ہے، اونلی ون سینٹنس ہے، اس کی بھی اگر ابھی اور ہم وضاحت تو پھر دیر ہو جائے گی. ابن جوزی کہتے ہیں اس سے آگے چل تجھے ایک اور بات بھی بتاؤں، اور میں وہ جو 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کا ریکارڈ، اس میں یہ جو دوسرا جملہ دینے لگا ہوں نا، یہ جملہ سن کے خوش ہونا. آج اگر اس جملے کو لے کے تم چیک کرنے نکلو نا، تمہیں دھرتی کے سینے پر اس پر عمل کرتا صرف رضا کا نوکر نظر آئے گا. کیسے؟ سن لو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابن جوزی 10 صدیوں پہلے فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ مکہ، مدینہ، مصر، یمن، شام سارا عرب میلاد کرتا تھا. دوسرا فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول. دھیمے سے کہتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھنے میں بھی دقت نہ ہو اور بولنے میں بھی دقت نہ ہو. دھیمے سے کہہ دیتا ہوں. ابن جوزی کہتے ہیں ادھر مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر غلاموں کے چہروں پر خوشیوں کا چاند طلوع ہو جاتا تھا. یہ جملہ لے کے نکلو، مشرق سے مغرب تک سروے کرو، وزٹ کرو، آپ کو آج مسکراتا صرف سنی نظر آئے گا. ادھر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ادھر تو گٹا ٹوپ ہیں، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں. اور آگے بھی بڑی لمبی بات ہے، میں اس کو چھوڑ کے تو
ایک اور امام کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، ایک اور یہ بھی بڑا ڈاڈا حوالہ ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے کوئی گھر میں تو نہیں چھاپا، یہ کتابیں یہ میرے ہاتھ میں اب جو کتاب ہے اس کا نام ہے المواہب اللدنیہ، اور امام زرقانی کی شرح کے ساتھ یہ 12 جلدوں میں ہے. اور یہ جن کا نام لے رہا ہوں نا، یہ جنہوں نے لکھی ہے یہ کتاب اصل متن، ان کا نام ہے امام قسطلانی. یہ کون ہے؟ یہ بھی وہ ہیں جنہوں نے بخاری کی 12 جلدوں میں عربی میں شرح لکھی ہے. میں کسی چھوٹے نہیں، بڑے اونچے قد کے لوگوں کا تمہیں حوالہ دے رہا ہوں. یہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری ہیں، یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور 12 جلدوں میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں جلد اول ہے، یہ چھپ کے آئی ہے لبنان کے شہر بیروت سے، اور ہم نے خریدی ہے، پیسے پورے دیے. اب پڑھنے کا بھی پورا حق ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. مولوی 6 مہینے ٹیوشن پڑھا لینا کتنا، تو وہ اچھا بنگلہ سیٹ کر لیتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں اس ملک کے چپے چپے پر کراچی سے ہزارہ اور کوئٹہ سے کشمیر تک 14 سال ہو گئے ایسے بولتے ہوئے. ہم نے اس لاہور میں ایک بلشت زمین اپنے لیے نہیں خریدی، اور نہ مرتے دم تک خریدیں گے، گواہ ہو جانا. یہ میرے اپنے بہت قریبی بیٹھے، ہم نے وہاں اعلان کیا ہوئے سالوں سے، اب بھی کرتے ہیں، ایک بلشت نہیں خریدیں گے. آپ کہیں گے پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ بچے جانے عرش کا رحمان جانا. ہمیں جس کام کا کہا گیا ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے بچوں کا سوچے، بچے جانے محمد عربی کا کرم جانے. ہم نے ایک بلش، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں یہ میرے کلاس فیلو بیٹھے ہیں، ہم طالب علمی کے دور میں بھی ایسے ہی تھے، اور 1.5 سے 2 کروڑ کی کتابیں ہم نے حضور کے غلاموں کی ٹھنڈ کے لیے خرید کے رکھی ہوئی. ہاں، یہ نیت ارادہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بس. ہاں یہ نیت ہے، اور اللہ کا فضل ہے بھی ہمارا الحمدللہ ادارہ چل بھی رہا ہے. میں ابھی بھی 8-10 سبق روزانہ اکیلے بیٹھ کے خود پڑھاتا ہوں درس نظام، اور 4 گھنٹے کی تقریریں بھی خود کرتا ہوں. اگر ابھی کسی کا ذوق ہو تو پھر فارسی سے شروع ہو جاؤں گا، علماء کا، عام عوام کا نہیں، فارسی سے شروع ہو جاؤں گا، پروردن پروردی پروردیت پروردم پروردیم سے، اور پھر نحو میر کے بدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بردو کے سمست مفرد و مرکب مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کنر بھئی یکمان و آرہ کلمہ گوئل اور کلمہ ورسے کے سمست. سمجھ آگی؟ اور کہیں گے تو نحو کی ہدایت النحو بھی زبانی سنا دوں گا. جیسے میں قرآن کا حافظ ہوں اور روزانہ ایک پارہ صبح پڑھتا ہوں، اسی کو صبح دیکھ کے شام کو زبانی پڑھتا ہوں، ایسے ہی ہدایت النحو عربی کی نحو کی کتاب پاؤ کر کے عربی متن سے 4 دنوں میں ختم کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد مختار علی حیدری صاحب، یار دعا دے، زندہ باد. مجھے دعا دے دیں، ہمارا نعرہ نہیں ہے، ہمارے آقا کا نعرہ لگا ہے، بس حضور کا نعرہ لگ گیا، ہمارا سب کا لگ گیا. تو برحال بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی تقریر رٹ کے خطیب بن گیا ہوں کسی کی سن کے، اللہ کا فضل ہے، خدا کا. منطق کی مرکات مجھے متن عربی متن سے زبانی یاد ہے، نحو میر فارسی متن سے. اور یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، اب بھی جا کے جامع نمیہ، کل کوئی پوچھ لے، مولانا نواز خان نظامی میرے استاد گرامی ہے، میں نے نحو میر 2 منٹ 53 سیکنڈ میں زبانی سنائی ہوئی. آج بھی لکھا ہوا ہے وہ دن، وہ ڈیٹ، وہ تاریخ. اور آگے چلو پوری درس نظامی میں علم وراثت کی ایک کتاب، اس کو سراجی کہتے ہیں. بندہ مر گیا، پیچھے ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہن، ایک ماں، ایک باپ، جائیداد تقسیم کرو، بڑے بڑے کھب جائیں گے. ہم ابھی آپ کو سنائے دیتے ہیں ساری سراجی عربی متن کے ساتھ زبانی. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بالتركة الميت حقوق 4 مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيبدأ بأصحاب الفرائض.
रसूल अल्लाह, बैक लब्बैक। सुने 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 हैं लोग, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना हैं। हमारे यहाँ तो सब वो कहते हैं जिसने दाढ़ी रख के तेल लगा लिया वही मौलवी है, जो है जिस वो सब बराबर है। समझ आ गई? और सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा ये, मैं गांव देहात का ठेठ देहाती हूँ जिसको तुम ताना देते हो ना पेंडू, मैं वो हूँ। मैं दूर हजारे के देहात पहाड़ी की चोटी पर बकरियां चढ़ाता था। ये तो मदीने वाले का करम है, उसने वहां से उठा के हमें मिंबर पे बिठा दिया, हमारी शान के अंदर बैठ के। हमें कोई शर्म नहीं है, झिझक नहीं है। मैं बोल के कह रहा हूँ, मैं देहाती हूँ, पेंडू, मैं बकरियां चरवाने वाला एक चरवाहा था। समझ आ गई? और फिर लाहौर आके हमने ये नहीं कि सिर्फ दीन का, इस्लामिक साइंसेज से मॉडर्न साइंसेज तक, जिसको बड़ा नखरा है ना हमारे सामने बैठे, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, कॉस्मोलॉजी पर, साइकोलॉजी पर, बॉटनी पर, एम्ब्रियोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, पॉलिटिकल साइंस पर, एथिक्स पर, रूल्स ऑफ कंडक्ट पर, मैथमेटिक्स पर, लोगारिथम पर, ज्योमेट्री पर, एनेस्थीसिया पर, यहाँ बैठो सामने। मैं अगर लू में से धूं न निकाल दूं तो मदीने वाले का गुलाम नहीं हूं। हमने यहाँ से आके मैट्रिक किया लाहौर में, एफए किया, बीए किया, मास्टर किया, कुरानिक साइंसेज में एमफिल का थीसिस किया, और इनकाउंटरिंग ऑफ रिलीजन्स में, एजुकेशन ऑफ रिलीजन्स में, इतनी मोटी मोटी 3 जिल्दों में मैंने अरबी जबान में पीएचडी का थीसिस लिखा हुआ है। और जिस सब्जेक्ट में हमने लिखा है अल मुकारन लिल अदियान, पूरे पाकिस्तान में दूसरा सब्जेक्ट मकाला और थीसिस किसी का नहीं है, उर्दू में नहीं है, और हमने मुकम्मल अरबी में लिखा है 3 जिल्दों में, इतनी मोटी मोटी। मजा तो ये क्यों किया है ये सारा कुछ? मैं दोस्तों अपनों से कहता हूँ, कई बार कहा मैंने कहा मुझे अंग्रेजों से बड़ी नफरत है, मुझे यहूदो नसारा से बड़ी नफरत है। क्यों? इन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया वो मैं तुम्हें सुनाऊं तो कलेजा फटेगा। इन्होंने किफायत अली काफी के साथ क्या किया मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें नींद नहीं आएगी। इन्होंने क्या किया फजले हक खैराबादी के साथ मैं बताऊं तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आएगा। मैंने कहा मैं हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज से मैंने बेसिक सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेजी ऐसे बोल सकता हूँ जैसे अरबी बोलता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अंग्रेजी को नहीं। क्यों? मुझे नफरत है उनकी हर चीज से। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े ना कोई हमें प्रेशर देना चाहे अंग्रेजी बोल के, मस्जिद में आते हैं ना कई आके ऐसा मसला पूछने 3-4 लफ्ज अंग्रेजी से बोलोगे एक उर्दू था बोल के अपनी तरफ वही शो करने की असं बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं कहा काका हाँ भूल जा, प्रेशर लेने का नहीं अब देने का। हाँ हम हैदराबाद में तकरीर कर रहे थे और 1000 का इज्तिमा था। मैंने कहा पूरे मजमे से कोई खड़ा हो जाए, मैं क्वेश्चन करूंगा, जो मैंने कहा स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का कोई भी है उठ जाए जिसको अपनी तालीम पर घुमंड है। कोई काका उठ। मैंने कहा भाई मैट्रिक का क्या माना है? मैट्रिक कहता जी 9th और 10th। मैं 9th का माना तो 9वीं, 10th का मतलब 10वीं। मैट्रिक, मीनिंग ऑफ मैट्रिक। खामोश। मैंने कहा अभी तो मैंने तुझसे मैट्रिकुलेट भी पूछना था, अभी तो मैट्रिकुलेशन भी पूछना था। इस अड़ा संगी बैठे नाल 4-5 साल मेरे नाल लाए इंजे ही दिन राती। तो ये अंग्रेजी बोलता था, हॉस्पिटल में होता है ना, जब हमारे पास बैठे फिर अंग्रेजी नहीं बोलता था। समझ आ गई? हाँ हुजूर, मैं मेरे उस्ताद थे, मैं ये भी बता दूं कि बोला डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अहमद नईमी शहीद रहमतुल्लाह फरमाते थे पुत्रो जे हुजूर दे दीन दी वकालत करनी है तो फिर वकील डाटा बनना है। डाटा क्या मतलब? फरमाते थे बच्चों वकील कमजोर हो तो सच्चा मुकदमा भी हरा देता है, और वकील डाटा हो तो मुकदमा कमजोर भी हो तो जितवा देता है। और मैं मदीने वाले के दीन की वकालत करनी है तो वकील तगड़ा बनना है, तगड़ा। तुम्हारे एक जुमले से अगर एक सांस निकल जाए हैं? ये किताब अब सुना दूं अगर आपका होश स्टेमिना तो नहीं तो फिर वाइंड अप कर दें। नहीं, मेरा लिहाज करके नहीं बोलना, ईमान से। ये तो जरूरी नहीं है कि भाई जो आया वो मुझे ये बताओ सारे के सुना दूं या छोड़ दूं? इतनी तकबीर। अपने दोनों हाथों को खड़ा करके इस बात का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। ये किताब है मेरे हाथ में, और ये उधरती 10 सदियां
اب ہم آدھا کر دیتے ہیں، آدھا. یہ تقریباً 5 صدیاں پرانے امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تقریباً کم و بیش. اور کتاب کی جلد اول ہے، پیج نمبر 261 ہے. 261 سالہ اہل الحرمین. ادھر امام کہتے ہیں لا زالہ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام. اور سنیوں خوش ہو جاؤ، 5 صدیاں پرانا امام لکھ گیا. فرمایا سنو، اسلام والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ وہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. اور میں نے کہا ہمیں تانا دینے والے ملا خبردار، ابھی تیرا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب امام قسطلانی نے میلاد پر کتاب لکھی تھی. ہوش کر، ہوش. ہمیں تیرے جیسا گوارا نہیں ہے، ہم قسطلانی کے پیچھے کھڑے اچھے لگتے ہیں. اور آگے اب میں سارا پڑھوں گا، پھر ادھر بھی بڑا لمبا ہے. فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ آمین. آخری بات، بس یہ اس کا ترجمہ، اور آگے حدیث سناتا ہوں. امام قسطلانی نے میں یوں کہوں ایٹم بم چھوڑا ہے. نہیں بلکہ ایٹم بم نہیں، نہیں، ایٹم بم سے بھی اوپر ہائیڈروجن بم چھوڑا ہے. کن پر؟ تمہارے اوپر نہیں، تمہیں تو دعا دی ہے. اور گج کے بعد تجھے تو دعا دی ہے. ان پر چھوڑا جن کو اس وقت مسئلہ ہے، جو بجھے بجھے ہیں، سڑے سڑے ہیں، ڈرے ڈرے ہیں، اور جو ربیع الاول میں اپنے دانت تیز کر کے سامنے آتے ہیں. میں کہتا ہوں بدبختہ، سارا سال 1000 جشن ہوتے ہیں اس ملک میں، کسی جشن پر تو نہیں بولتا. پتہ نہیں تو کوئی کوکین پی کے سویا ہوتا ہے، کوفیون پی کے سویا ہوتے ہو، اور خبیث تو کوئی چرس کے نشے سوٹے میں دھت ہوتا ہے. خبیثہ، سارا سال 1000 جشنوں تجھے جاگ نہیں آتی، کوئی تجھے ٹھڈے نہیں مارے، تجھے فتوے یاد نہیں آتے. محمد عربی کا ادھر میلاد کا موسم آتا ہے، تجھے فتوے یاد آ جاتے. وہ سرائی کی کہتے ہیں شالا سوج کے مر بنجے، شالا یہی دعا دے سکتے ہیں تینوں اسی. بیوقوفا، سارا سال کتنے مرے ہوندے ہیں تم؟ حضور دے میلاد تے بولنا ہے صرف. تو یہ سنا، یہ آج نہیں، کل نہیں، سال پہلے نہیں، یہ 500 سال پہلے کا امام لکھ گیا. کیا لکھا؟ فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ جَرَّبَ يُجَرِّبُ تَجْرِيبُ وَالتَّجْرِبَ. فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَبَاثِهِ أَنَّهُ وَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ. فرمایا جس جگہ، بلکہ فرمایا لوگوں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. اب نہیں کوئی سن ہوگا، بولو گج کے بولو سبحان اللہ. فرمایا ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. کیا؟ فرمایا جس جگہ سونے کا میلاد ایک بار ہو جاتا ہے، سارا سال وہاں امن کی بارش نازل ہو جاتی ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. گج کے بولو، گج کے جواب دو، گج کے جواب دو. مکی کی آمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ آؤندی پہ یہ کہ نہیں؟ تسی ذرا دلیر ہو جاؤ، اسی توڑی پنجابی چاہ دیں چھوڑے لا دیاں گے، چھوڑے دارے چاہ دیں اسی پھڑکے کٹ دیاں گے. تسی ذرا دلیر ہو جاؤ. تساں
तुसा जरा शऊर बेदारी पैदा करो, खुदा की कसम एक एक को उल्टा लटका देंगे। उल्टा लटकाने से मतलब रस्सा पा के नहीं, ये दलीला दे के, हाँ दलीला दे के, समझ आ गई। और मैंने उधर कहा अभी पिछले ही उस पिछले खुतबे में, मैंने कहा मुनकिर सुन, तू उल्टा भी लटक जा, मीलाद क़यामत तक फिर भी होता है। जी आखो ते इमाम कुस्तलानी दा एक जुमला के और रहंदा, वो भी पढ़ दें आखो ते, इंशाअल्लाह मेराज हो जाएगी मजे की। हाँ आज फड़फड़ा रहे हैं, कुछ फड़फड़ा रहे हैं, कलप रहे हैं दिन रात। तो ये 12 की ईद कहाँ से आई है? मैंने कहा सुन, फिर वही कहूँगा, अभी तेरा दादा भी नहीं था जब ये किताब आई थी, और ये अरबी में है, ओरिजिनल अरबी। इमाम कुस्तलानी ने सुन्नियों खुश हो जाओ, कितने तुम खुश नसीब हो, हम पैदा तो 15वीं सदी में हुए, हमें दुआएं उम्मत के इमामों ने सदियों पहले दी हैं। क्या दुआ दी है? ये किताब मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये देख लो। और आज नहीं, जिंदगी सारी किसी ने हवाला देखना हो तो हम हाजिर हैं, शाह साहब के साथ आ जाना, सारी जिंदगी का टाइम है। और ऐसे करके दिखाता वही है कि जिसको पता है असा मुड़ काना वो ठोक के जाना है, जरा कट कोई नहीं सकेगा। हाँ समझ आई? हाँ असा सारे सुराख बंद करके जाना है। इमाम कुस्तलानी दुआ देते हैं, तेरे लिए दुआ है, उसके लिए बड़ा मसला है, बड़ा मसला। इधर देखना, इमाम कुस्तलानी कहते हैं फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखदा लयालिया शहरे मौलिदिहिल मुबारक आयातन। इमाम कुस्तलानी कहते हैं अल्लाह मौला उस बंदे पर रहम करे जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद मनाता है। रबीउल अव्वल की हर रात को क्या मनाता है? बोलो सारे, क्या मनाता है? तो सिर्फ 12 ते मसले। इमाम उम्मत ते फरमा गए, सच्चे इमाम, वो फरमाते लो कमले आओ कुलले आ, ओ अंधा गूंगा बहरा, ओ तुझे एक 12 पे एतराज है? सोना जिस मौसम में आया था उसकी तो हर घड़ी को रब ने ईद बनाया है, हर घड़ी को रब ने ईद बनाया है। और अब मैं चाहता हूं कि बात खत्म करने से पहले, हो सकता है आप में कोई बैठा हो, जरूरी तो नहीं कि सारे इसी सोच से बैठे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि जो सिर्फ देखने आया होगा क्या, या यहां नहीं तो कल आपको बाहर कोई कह दे कि जी उन्होंने तो रात को उम्मत के इमामों का हवाला कोट किया था, उन्होंने तो इब्ने जोशी को कोट किया, कुस्तलानी को कोट किया। हालांकि मैं जिनको कोट कर रहा हूं इनके पीछे लाखों दुनिया खड़ी है, लाखों। ये अपनी जगह अथॉरिटी सनद है, खुद डिग्री है, ये अपनी जगह जिनका हवाला दे रहा हूं। लेकिन हो सकता है कोई कहे ये तो इमामों का हवाला है, हमें दिखाओ सहाबा ने मीलाद किया था। ऐसे कहते हैं ये नहीं कहते। उधर रबीउल अव्वल आता है, इधर वही बात मैंने पहले कहा, दांत तेज कर लेते हैं, पंफलेट तैयार करेंगे, चौकों में लगा देंगे, मस्जिदों के आगे, चौराहों में, बाजारों में, आजकल तो सोशल मीडिया वहां जगह जगह भेजे जा रहे हैं, और कहते हैं कि सहाबा ने किया था, अबू बकर के 2 साल में मीलाद हुआ था, उमर के 10 साल में हुआ था, उस्मान के 12 साल में हुआ था, अली के 6 साल में हुआ था। और मैंने कहा तेरा वास्ता क्या है इनके साथ, तेरा वास्ता क्या इनके साथ, हम इनसे भी दिखाते हैं तुझे, अभी हौसला रख, पर मैं तुझे नबी के हुजरे के अंदर मीलाद दिखा देता। जो जिंदा बैठा है वो बोले सुभान अल्लाह, जिसका दिल मीलादी है वो कहे सुभान अल्लाह। समझ आई? जिसके सीने में मीलाद है ना, सीने में,
वो बोला करे सुभान अल्लाह। मैं भी हवाला देने लगा हूं। जो हुजूर का आशिक और मतवाला और दीवाना मेरे मुस्तफा के इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में, उल्फत में, चाहत में, अकीदत में, मुस्तफा की ताक में जो सुबह शाम तड़पता है ना, अभी मैं जब हदीस पढ़ूंगा इंशाअल्लाह कलेजे को ठार नसीब हो जाएगी। हो सकता है कोई कहे तो मैं आपको ये हवाला दे के जा रहा हूं, उसे कहना हौसला रख, हौसला रख, हौसला रख। अबू बकर का कद बहुत ऊंचा, उमर का बहुत आला, उस्मान का बहुत आला, अली का बहुत आला, सहाबा का बहुत आला, अहले बैत बहुत आला, पर रब्बे काबा की कसम सहाबा बाद में है, अहले बैत बाद में है, मदीने का ताजदार पहले है। इधर इधर तवज्जो, इधर तवज्जो। बल्कि मैं यूं कहूं, जो मेरे रजा ने कहा ओ आदम बाद में, मूसा बाद में, जकरिया बाद में, ईसा बाद में, इब्राहिम बाद में, 1.25 लाख नबी बाद में, मेरा नबी पहले है। सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो बाला। और अगर इधर रजा ने जो कहा, फरमाया ऊंचे ऊंचों में ऊंचा, इधर फरमाया ऊंचे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कैसे? रजा ने का अर्श की अकल दंग है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। जाने मुराद, मेरा नबी जब चला ना मक्के से, तो मस्जिद अक्सा समझी मेरे पास आ रहे हैं। जब सोना इमामत करके आगे बढ़ा, अक्सा ने कहा जाने मुराद अब किधर, अब किधर। सोना जब आसमान पहले पे गया, आसमान समझा मेरे पास, जब आगे बढ़े कहा जाने मुराद अब किधर। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 7वां, फिर सिदरा, फिर जब वहां सिदरा से जिब्रील पे पीछे रहा, हुजूर आगे बढ़ने लगे ना, जिब्रील आके सोने जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकाम है। आगे बढ़ गए, फिर चढ़ते चढ़ते मेरा नबी अर्श की छाती पे चढ़ के खड़ा हो गया। जब अर्श की सीने पर मेरे आका ने कदम टिकाए ना, अर्श समझा मेरे पास आए हैं। जब सोना उससे आगे बढ़ा ना, अर्श की अकल दंग है। जब हुजूर आगे बढ़े ना, अर्श ने कहा सोने जाने मुराद अब किधर। मेरे आका जब मकान से ला मकान में गए, फिर बोले सब अब किधर। मेरे आका ने फरमाया मैं तुम्हें तो सिर्फ बरकत देने आया। जो हुजूर का बैठा है वो बोले सुभान अल्लाह। मुझे इसी इमाम, यही इमाम जुर्कानी, इसी मवाहिबुल दुनिया का जुमला याद आ गया है। बड़ा इश्क वाला और इश्क के नशे में दो के सुनने वाला, अगर कहो तो सुना दूं, लेकिन फिर बोलना ऐसे है कि तेरी मेरी आवाज गुंबद खजरा जाए, हुजूर के गुंबद का तवाफ करे। इमाम जुर्कानी कहते हैं जब आका मेराज की रात चलते चलते अर्श पर पहुंचे, हुजूर ने कदम अर्श पे रखा, अर्श हिलने लगा, अर्श हिला। जुर्कानी क्या वजह थी? अर्श झूम के कहने लगा मौला तेरा जलवा देखूं या तेरे यार का जलवा। आज बनाने वाला देखूं या जो बनाया है उसे देखो। अब उधर देखूं या इधर देखूं, हुजूर के जलवे में अर्श भी धुन सर धुन रहा था, झूम रहा था। तो इधर इधर मैं ये कहूंगा, फिर बात बढ़ते बढ़ते दूर चली जाती है। मैं ये कहूंगा सहाबा की सारी शानें मेरे नबी के सदके में हैं, अहले बैत की सारी शानें मेरे नबी के सदके में हैं। ऊंचा बोलो मेरे मुस्तफा के सदके में हैं।
ہم ابھی تو تجھے ادھر بھی پر کرتے ہیں، پر حوصلہ رکھ، پہلے ادھر آ۔ دین جن کی ذات کا نام ہے، اور اسلام جن کی ذات کا نام ہے، اور ایمان جن کے جسم اقدس کو کہتے ہیں، جن کے وجود کو ایمان کہتے ہیں، میں تجھے ان کے گھر کے حجرے کے اندر میلاد دکھاتا ہوں۔ گج کے بول سبحان اللہ۔ ادھر دیکھ، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر۔ کیا نام ہے؟ المعجم الکبیر۔ بولو تو صحیح، المعجم الکبیر۔ تھوڑا تھوڑا تو سمجھ یاد کرو نا، المعجم الکبیر۔ لکھنے والے کا نام ہے امام طبرانی۔ کیا نام ہے؟ امام یہ کتاب، اس کی اس وقت میرے ہاتھ میں جلد اول ہے، پہلی، پیج نمبر صفحہ نمبر 25 ہے، اور حدیث کا نمبر 28 ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے بولو؟ 28 ہے۔ اور حدیث بیان کون کرتا ہے؟ سنو گے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ حدیث بیان کون کرتا ہے؟ کون ہے یہ حدیث بیان کرنے والا؟ مسئلہ چونکہ ہے مصطفیٰ کے گھر کے اندر کا، حجرے اقدس کے اندر کا، بیان کون کرتا ہے؟ تو ادھر دیکھو، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ کاملہ راضیہ مرضیہ اور صادقہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ مرشدہ ممجدہ معظمہ مقدسہ منورہ مخدومہ سیدہ عائشہ۔ تیری میری امی جان۔ سنگیا، میلاد کا جلسہ ہے، سن توجہ سے۔ ایک ہے تیری میری وہ ماں جس نے مجھے تجھے جنم دیا، وہ بھی بڑی عزت والی، مقام اور شان والی، پر خدا کرائے ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کی ساری مائیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دو، میری امی عائشہ کے جوڑوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ میری وہ ماں ہے جسے قرآن نے میری ماں قرار دیا ہے۔ بول سبحان اللہ۔ قرآن نے ہماری ماں قرار دیا ہے۔ اور ادھر توجہ، ہم سنی ہیں، سنی کون ہے بولو؟ اونچا بولو، کون ہے؟ سنی ہیں، اہل سنت ہیں، اور ہمارا عقیدہ مسلک اور نظریہ ایمان یہ ہے، ادھر ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت پانے والی ہر چیز عظمت والی ہے۔ اور صحابہ، ادھر سے ادھر، صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں، اور صحابیات ساری ہی جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی، تب کے بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ایک درویش ہے، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ایک اجرے میں بیٹھا ہوا کئی سالوں سے، مرد حق پرست، مرد حق آگاہ، مرد حق شناس، حضور کا دیوانہ، صحابہ کا دیوانہ، اہل بیت کا دیوانہ، اولیاء کا دیوانہ، اہل سنت کے عقیدے کا پہرے دار، تیرے میرے کلیجے کی ٹھنڈک، الیاس ستار قادری۔ وہ وہاں بیٹھ کے اس نے کہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کچھ ایسے تھے جن کو مسئلہ تھا، جنہوں نے وہ ادھر ایران سے کچھ کھایا ہوا ہے، ان کو مسئلہ ہو گیا، وہ بڑکنے لگے اور بڑبڑانے لگے۔ میں کہا ہوش کر ہوش بچہ جمہورہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے، صرف الیاس قادری نہیں کہہ رہا، یہ تو عرش سے اترنے والا قرآن کہہ رہا ہے۔ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی، حضرت علی بھی، امیر معاویہ بھی،
ہمارا عقیدہ سمجھ آ گئی. اس لیے آج عقیدے کے لٹیرے ایمان کے لٹیرے گلی گلی دن دن آتے پھر رہے ہیں. ہوش کرنا ہوش. رضا کا دامن نہیں چھوڑنا. اعلیٰ حضرت کا دامن. وہ بڑے سے بڑا مولوی کیوں نہ آ جائے اگر رضا کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ ہمارا کچھ لگتا بولو ہمارا کچھ لگتا. اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری زبان ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ باطنہ. کیوں؟ وجہ یہ کہ جو بھی جس نے بھی رضا کو چھوڑا ہم نے دیکھا ہے وہ 70 سال سے اوپر ہو کے بڈھا ہو کے پھر بھی آج وہ گمراہ ہوا پھر رہا ہے. ہاں نہیں سمجھ آتی تو ابھی 3-4 دن پہلے پروگرام ہوا مینار پاکستان پر اور اس کو جلسے کو نام سنیوں کا جلسہ عنوان دیا گیا اور اس جلسے میں بلا کے خصوصی مہمان اور خصوصی تقریر اس کی کروائی گئی. یہ یہاں پر چونکہ عمر صدو کا جس نے ابھی صدیق اکبر کو شقی اور بدبخت کہا ہے اس کو اس ممبر پر بلا کے بٹھایا گیا. مجھے ایمان سے بتا جو تیرے باپ کو گالی دے اس کو کبھی تو اپنے گھر مہمان بلائے گا؟ اونچا بول. صدیق پتہ کون ہے؟ پتہ صدیق کون ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ فلاں ہے اس کے اتنے ادارے ہیں اور میں نے کہا ایسے اداروں کو اٹھا کے ہم گٹر میں پھینکتے ہیں جہاں صدیق اکبر کی محبت اور ادب نہ ہو اور جہاں صدیق کا دشمن بیٹھے. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں مصطفیٰ بھی ہو اور ابو جہل بھی ہو. بولو ہو سکتا ہے؟ سینے میں ابو بکر بھی ہو اور ابو بکر کا دشمن بھی ہو سکتا ہے؟ کون ہے ابو بکر؟ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ صحیح بخاری میں ہے. مولا علی کا شہزادہ علی کا بیٹا آل بیت اطہار کا ایک فرد فرید اور در یکتا محمد ابن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا تھا اے میرا بابا یہ بتا دو مصطفیٰ کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے اور سب سے اونچا قد کس کا ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا پترا صبر کر حوصلہ کر رک جا ٹھہر جا بعد میں بتاؤں گا گھر جا کے بتاؤں گا سوچ کے بتاؤں گا. علی نے کہا نانا ابھی بتانے لگا ہوں ادھر ممبر پر کہ خدا کی قسم نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ صدیق اکبر ہے. کون ہے بولو؟ صدیق اکبر وہ جس کو میرے آقا نے فرمایا. یہ میں نہیں کہہ رہا مولا علی خود فرماتے ہیں مولا پاک فرماتے ہیں. آج جب کراچی سے لاہور سے پنڈی سے اور کئی جگہوں سے آوازیں آتی ہیں علی کا پہلا نمبر میں پھر وہی کہوں گا اور شالا سوچ کے مر منجیں اور جس علی کا پہلا نمبر کہتا ہے دتورے اس علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے. اونچا بولنا سبحان اللہ. علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے. علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب آقا کا آخری وقت تھا جب دنیا سے پردہ کیا حضور اپنے گھر میں تھے پاس میں تھا حسن تھا حسین تھا چچا عباس تھا عباس کی اولاد تھی باقی گھر کے افراد تھے اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے کہ ہم سارے پاس تھے. ابو بکر پاس نہیں تھا لیکن جب نماز کا ویلا ہوتا تھا نا حضور فرماتے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں پاس تھا ابو بکر پاس نہیں باہر تھا اپنے گھر میں تھا. جب نماز کا ویلا ہوتا حضور فرماتے جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. میں تو پاس تھا اگر مجھے پہلا نمبر دینا ہوتا تو میں تو پاس کھڑا تھا. مجھے نہیں کہا. اور ایک مزے کی بات سناؤں صحیح ستہ کی روایت ہے ایک نماز کا ویلا ایسا آیا حضرت صدیق پاک آنے میں لیٹ ہو گئے. بلال حبشی عاشقوں کا امام آیا. اس نے آکے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نماز پڑھا دو تو میں اذان دوں. عمر نے کہا 2 اذان پڑھاتا ہوں. جب بلال حبشی پاک نے اذان دی عمر پاک آئے مصلی پر نماز شروع کی نا تو بلا تمثیل بلا مثال ذرا ساؤنڈ کھولنا ذرا اپنا بلا تمثیل بلا مثال
ہمارا جوڑ ادھر نہیں لگانا، ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب عمر پاک مصلی پر آئے قرات شروع ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سنی قرآن سن کے بھی بولتے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ. اور یہ تو تھوڑی مہربانی ہے، تو ساڈا گلے ریشے ہی اڑا دیتے تقریر کرا کرا. اور آج بھی 4 گھنٹے کی تقریر کر کے نا ابھی میں پڑھ کے ہوں، ابھی مغرب کے بعد پڑھ کے ہوں. سنو. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابھی دوسرا پارہ پڑھ کے آؤں. صبح اسوارہ دیکھ کے پڑھتا ہوں، شام کو صبح زبانی پڑھتا ہوں. اور ہم ایسی طرح بھی نہیں، نہ پڑھنے کے قائل ہیں نہ پڑھانے کے قائل ہیں کہ نہ سمجھ آپ کو آئے نہ پچھلوں کو آئے. وہ اللہ دے بندے تو چودھری واسطے قرآن پڑھنے کیا کرے گا؟ مہینے بعد تجھے 10,000 دے دے گا، 20 دے دے گا، 50 دے دے گا، لاکھ دے دے گا. خدا کی قسم دنیا کو دماغ سے نکال کر صرف فرش والے کے لیے قرآن پڑھو، رب کے لیے قرآن پڑھو، پھر دیکھو تمہاری سوچوں سے بھی بڑھ کے تمہیں ملے گا. اقبال نے کہا تھا ملت دیر عرفت چون آئین سے دست مثل خاک جزائے و از ہم شکست ہستی مسلم زی آئین است و بس باطن دین نبی این است و بس برگ گل شد چوز آئین بستہ شد گل زی آئین بستہ شد گل دستہ شد نغمہ ضبط صدا پیداستے ضبط چون رفت صدا ہو غاستے در گلوی ما نفس موجے ہواست چون ہوا پابندے نے گردن نواز تو حمیدانی کہ آئین تو چیز زیر گردو سر تمکین تو چیز آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم نسخہ اسرار تکوین حیات بیتبات از قوت اشگیرت ثبات نوع انصارہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. قرآن پڑھ رب کے لیے. اقبال یہ جو بات لمبی ہو میں ختم کرتے تھے. اقبال یہ جو گڑی شو والا علامہ اقبال روڈ نے اس کے اوپر اقبال رہتے تھے یہاں جو رہائش اقبال کی آج کل میوزیم ہے جہاں مسجد میں وہاں اقبال رہتے تھے. بندہ آ گیا آگے کہتا ہے اقبال جب سے میں نے تیرا کلام پڑھا ہے میں باقی کلام بھول گیا. اقبال ہنس پڑا. اقبال نے کہا کاش تو رب کا قرآن پڑھا. کیوں؟ فرمایا تو پھر اقبال تو کیا دنیا ساری بھول جاتا. اور ایسے ہی اللہ جانتی ہے پتہ ہے ان کو. ہم کہتے ہیں دروازے کو تالا لگا دو جس نے آخری نفل ہمارے ساتھ پڑھ کے جانے وہ اندر رہ جائے. ہاں 2.5 گھنٹے سے لانے نا پھر نچوڑ دینا ہے تو ہمیں. ابھی اگر تمہارا سٹیمنا ہو نا ایسے ہی بالکل اللہ کا ایسے ہی پڑھتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سڑک میں کاکا ہمزیارہ کو 5-7 سال بعد سعودیہ رہ آیا. واپس آگے مجھے کہتا ہے حضرت جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں کیا بات ہے. میں تو ایک تراویح سڑے نال پڑھنا ہم خدا سے دساں گے نال اگلی گل میں کیوں نہ جدے تو قرآن پڑھانا ہوندا ہے نا
سال پورا اس آدن با اور کم کوئی نہیں کرنا، قرآن ہی پڑھنا ہے صرف تے سال پورا وزیراں تو بھی اترلا مقام اس نے دیتا ہوندا ہے تے اتھے اسی تانوں اذاناں بھی دئیے، نمازاں بھی پڑھائیے، جمعے بھی پڑھائیے، 8-10 سبق بھی پڑھائیے، تقریراں بھی کریے، تراویح بھی پڑھائیے، ہٹ کے پھر تواڈے تانے بھی سنیے، جنازہ بھی پڑھائیے۔ قومیں کیا ہیں، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2-4 ٹگے کے غلام ہیں؟ میں آپ کی نہیں کہہ رہا، جو ہیں جو اپنے اماموں پر چڑھائی کرو، خدا کے بندو چڑھائی کی جگہ تمہیں پگڑی والا ملے، خدا کا خوف کر، تو اپنے مسجد کے امام کے آگے جس دن خدا کی قسم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا نا، اس دن انشاءاللہ تیری عزت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ہاں اب اس پہ وقت نہیں بگنا، یہ پورا عنوان ہے ہمارا، اس پر میں نے ایک جگہ آج سے بڑا پہلے کراچی میں 3.5-4 گھنٹے کا خطاب صرف اس پر کیا تھا کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی جس میں آج ہم سارے ملوث ہیں کہ مذہب کے اور ملت کے رہنماؤں کا مقام دلوں سے نکال دو، سمجھ آگئی؟ تو بہرحال بات پھر ادھر لمبی ہوگی، ادھر توجہ، وہ ادھر حضرت نماز کا وقت ہوا نا، بلال پاک نے کہا عمر پاک اگر نماز دی امامت چا کراؤ تے اذان آکھاں، فرمایا آکھ اذان آکھی نا، تو پھر ہویا کہ پتہ ہے ادھر جب عمر پاک مصلی پر آئے نا اور شروع کی قرات، میرے آقا کی اتنی علالت تھی، طبیعت اتنی کمزور تھی کہ چچا عباس اور مولا علی سہارا دے کے باہر لاتے تھے، حضور حجرے میں تھے، جب عمر پاک نے قرات شروع کی نا، میرے آقا اپنی چارپائی سے حجرے پاک اپنے بستر مبارک سے اٹھے، مبارک بستر سے حضور اٹھ کر نا فوراً اپنے حجرے کی کھڑکی پر دروازے پر آ کے حضور نے پردہ ہٹا کے نا تو 3 بار ادھر، 3 بار سرکار نے فرمایا لا لا لا، فرمایا عمر نہیں، کون ہے یہ وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب عمر قرات کرنے لگا نا مصلی پر، صدیق پاک لیٹ ہو گئے تھے، قرات ہوئی تو میرے آقا آگے، حضور نے فرمایا لا لا لا، عمر نہیں عمر نہیں عمر نہیں، میں اب جو بات بولوں تو پھر پتا چلے تم جاگتے بیٹھے ہو، میرے آقا نے فرمایا عمر میں کروں کیا، میرا رب مانتا ہی نہیں۔ میرے مصلی پر، مصطفیٰ کے منبر پر، آقا کے مصلی اقدس انور پر میرے نبی نے کہا میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہی نہیں ہے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب مانتا ہی نہیں ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، آج کوئی لسوڑی لاہور سے، کوئی کراچی کو پنڈی سے بول کے کہتے ہیں تم تو چھوٹے ہو ہم تو سید ہوتے ہیں، تم ہمارے سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہم چھوٹے صحیح پر ہمارے ہاتھ میں دامن بہت بڑوں کا ہے۔ کہتے ہیں تم ہم سیدوں کو کیسے چیلنج کر سکتے ہو؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ تم اگر ٹھیک ہوتے ہم تمہیں کچھ نہ کہتے، تم نے یہ 14 صدیوں کا اہل سنت کا عقیدہ جب چھوڑا، اس عقیدے سے جب بغاوت کی اور غداری کی اور علی کے پہلے نمبر کا نعرہ لگایا، اب تم ہمارے کچھ لگتے، وہ بولا کچھ لگتے کیوں؟ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا۔ آپ کہیں گے دلیل ایک تو میں نے مولا علی کا ارشاد سنا دیا، دوسرا ادھر آؤ تم تیر آزماؤ ہم جگر آزماتے ہیں، ادھر آؤ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، ابھی نام لوں گا تو سبھی گردن ایسے ہو جائیں، ابھی نام لوں گا تو میں کہتا ہوں چھوٹے سے ہی، پر سنگیو تو سان کو 11ویں شریف کا دکھا دی ہے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح، چلیں پڑھیں تو آپ کے لیے پڑھیں۔ ہو من جا اوے نادان قلندر، نہ کر مستی
بچ خلافت پاک پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر زندہ باد ہے زندہ. اب سارے بولو نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق چاری آ رہے ہیں. میں اب اگر کہو تو پھر تھوڑا سا ہم اپنا ذوق انہوں نے بنا دیا تو پڑھ دیں آپ کے سامنے. بولو نا سبحان اللہ. او قرآن میں بیان پروردگار ہے. کیا بولا؟ قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. اچھا کتاب دکھا دوں. یہ کتاب ہے حضور غوث اعظم کی. وہ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، ہم سے مقابلہ. میں نے کہا ہم نہیں، ساری دنیا کے سید جمع کرو، غوث اعظم کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ ہاں یہ میرے ہاتھ میں. اور میں یہ عقیدے کی کتاب ہے، نام ہے اس کا اصول الدین ای من عقائد اہل السنہ والجماعہ. اور لاہور کے آج اس علاقے میں بیٹھنے ہوئے حضور کے غلاموں، جو عقیدہ کبھی بغداد کے منبر پہ غوث جلی نے پڑھایا تھا نا، آج اس پارک میں حضور غوث کا سگ یہ تمہیں سنانے لگا. صرف دکھا بس سنا. لاہور کا کوئی کراچی کا بڈھا بولا، کوئی لاہور کا بڈھا بولا، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا بولا، تو کوئی پنڈی کا بڈھا بولا. سٹھے آ گئے نا بڈھے. کہتے ہیں پہلا نمبر. میں نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ علی کے بیٹے، زہرا کی اولاد، حسن کا شہزادہ، حسین کا راج دلارا، نجیب الطرفین سید، آل نبی اولاد علی اور غوث جلی. یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ علماء بھی دیکھ لیں. یہ سر یہ عنوان ہے الخلفاء الراشد. پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے کون آلہ پھر کون آلہ پھر کون آلہ پھر کون آلہ پھر کون آلہ ہیں. پہلا نمبر کس کا؟ یہ عنوان ہے. یہ صرف ایک پیج میں آگے کروں گا، دیکھنا. غوث پاک ہیں تو پتر علی کے، پر عقیدہ کیا بتا رہے ہیں؟ عقیدہ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک پیج آگے کروں گا، دیکھنا پہلا نمبر کس کا بتاتے ہیں. خلافت ابی بکر صدیق. ایک گلا مڑ تینوں شاید ہی کوئی دسے، ویلا تیرا سنبوں لے گیا معاف چا کری. دوجا نمبر خلافت عمر الفاروق، تیجا نمبر خلافت عثمان، چوتھا نمبر فرمایا خلافت علی ابن ابی طالب. آگے بھی دکھا دوں اگر دل کرتے ہیں. چاہے وہ ایک بندہ ہے 70 سال سے اوپر، ہمارے لوگ زرق برق لباس دے کے تو بک جاتے ہیں اور پسپا ہو جاتے ہیں. رہتا وہ زیادہ تر باہر چٹے چوڑوں میں ہے. کبھی کبھی پاکستان وارد ہوتا ہے تمہارے قریبی دائیں بائیں. اور
اس کے بعد پھر وہ 3-4 سال پہلے حضرت امیر اہل سنت اللہ ان کی حیاتی کرے جیو 1000 برس، حضور امیر اہل سنت جیو 1000 برس، انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس کر دیا تو اتنا اس کی آنکھ کھلبلی مچی اور اندر اتنا کیڑوں نے تھنک کیا، دوڑا باہر سے آیا پاکستان اور یہاں 21ویں شب کو رمضان میں 3 گھنٹے تک بول کے بڑبڑا کے چیخ کے کہہ رہا تھا 1300-1400 سال میں کسی نے امیر معاویہ کی شان نہیں بیان کی، اور میں نے کہا سن ہم تیری جو گردن دبا دیں گے اور فکر رضا کے ساتھ ہم تیرا گلا دبا کے رکھ دیں گے، یہ مت سوچ رضا جاتا رہا، رب کعبہ کی قسم گلی میں رضا کی اولاد موجود ہے، ہم تیرے چھاتی پہ چل کر حضور کی عزتوں پر پیرا دیں گے۔ اور میں نے کہا تو ہے کون؟ 3 گھنٹے تک بولتا رہا، کہتا ہے 14-15 صدیوں میں کسی کتاب میں کوئی شان امیر معاویہ نہیں آئی۔ میں ادھر سنیو، میں اپنے مسلک کا ایک ادنا ترین طالب علم، رضا کے دسترخوان کا ایک ادنا ترین ریزہ خار، میں یہاں سے لے کر کراچی تک، وہاں سے ہزارے تک، وہاں سے کوئٹہ تک، وہاں سے کشمیر تک، شرق غرب کے ہر صحابہ کے دشمن کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں شان امیر معاویہ ایک نہیں 1000 کتابوں سے دکھانے کو تیار، اور اگر تمہارے اندر دم خم ہے، کوئی اس پر ناراض نہ ہو، کیوں وہ صحابہ کو بھونکیں تو ہم آگے سے جواب بھی نہ دیں؟ یہ کیا غیرت ہے؟ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ کوئی ابو بکر کو بولے، عمر کو بولے، عثمان علی کو بولے، صحابہ اہل بیت کو بولے، امی عائشہ کو بھونکے اور ہم اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم دلیلیں دے کے اس کی نسلوں کو بھی ساڑ کے رکھ دیں گے۔ اور ادھر کہتا ہے کہ جی شان امیر معاویہ تو 14 صدیوں میں کتابوں میں آئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہے کون تو؟ کہتا ہے میں قادری ہوں۔ میں نے کہا قادری تو وہ ہوتا ہے جو غوث پاک کا ماننے والا ہو، جو سلسلہ قادریہ میں حضور غوث پاک کا منگتا اس کو قادری کہتے ہیں۔ میں نے کہا سن، یہ ہے عبد القادر میرے ہاتھ میں، تو کہہ رہے 14 صدیوں کی کسی کتاب میں نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کی کتاب ہے، صدیق، عمر، عثمان، علی، اور اب پورا چیپٹر ہے خلافت معاویہ۔ جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے خلافت معاویہ۔ کہتا آئی نہیں ہے، یہ دیکھ۔ اب مجھے پھر وہی آ جاتا ہے کہ تسی بیریئر لا دیندے ہو، وگرنہ ہون اسی ایچی بیچی پھیر جائیے، آئی دی کئی کر دے گی، ہون دلیلہ دے کے۔ یہ میرے پاس 12 صدیاں پرانی اس امت کی کتاب ہے، اور وہی بندہ جو کہہ رہا تھا 14 صدیوں میں شان امیر معاویہ نہیں آئی کسی کتاب میں، ابھی اس نے اپنا نیا بورڈ بنایا، نیا بورڈ، اور جب اس بورڈ کا پہلا جلسہ سیریمنی جس کو کہتے ہیں افتتاحی تقریب کی، تو اس کے اندر کہنے لگا جو کتابیں ہم اپنے نصاب میں پڑھائیں گے ان میں ایک کتاب حضور غوث پاک کی غنیت الطالبین بھی ہے جو پڑھائیں گے۔ میں نے کہا او کللے 3 سال پہلے کہتا تھا 14 صدیوں میں کسی کتاب میں معاویہ ہے ہی نہیں، اب جو تو پڑھائے گا نا اس غنیہ میں شان امیر معاویہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی کی بلڈنگ بڑی ہو تو علم بڑا ہوتا ہے۔ میں نے ان کا ایک بہت بڑا گرو ہے اس ادارے کا، مجھے فون کر کے کہتا ہے، ہم چڑھا والا سے تقریر کر کے گھر پہنچے 1:45 ہے، میں موبائل آن کیا، فون کہتا ہے جی حضرت آپ نے ہمارے قائد محترم کے بارے میں بڑے سخت لفظ بولے۔ میں نے کہا کون تیرے قائد محترم؟ سمجھ تو گیا تھا، میں نے کہا کون تیرے قائد محترم؟ نام لیا نا، کہتا ہے دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کا بھی ادب کرتے ہیں، وہ اپنے دور کے مجدد تھے، یہ اپنے دور کے مجدد ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں کہا میری گل کان کھول کے سنی کہ اپنے مجدد آنکھ صرف مجدد جو ہے نا باب تفیل، جدد یجدد التجدید فهو مجدد وجدد یجدد التجدید فذاک مجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد
میں نے کہا اس باب سے صرف صرف صغیر کی گردان سنا دو ہمیں. میں نے کہا 1370 سے اوپر جا کے ابھی بھی اس کو نہیں پتا مبدل منہ بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے, موصوف صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ابھی بھی وہ مضاف الیہ کو مرفوع پڑتا ہے. میں نے کہا کچھ ہوش کر, صرف زرق برق لباس نہ دیکھ, چمکدار لباس نہ دیکھ, پیسہ نہ دیکھ, یہ دیکھ سینے میں مدینے والے کا پیار ہے یا نہیں ہے. یہ میرے آپ کی کتاب. برحال میں یہ دیکھا, میں چاہوں ابھی بھی اس وقت میرے آگے جو کتابیں موجود ہیں بخاری مسلم, میں ابھی پڑھ کے ان میں سے بھی باقاعدہ مکو ٹھپ کے جا سکتا ہوں, پر یہ وہ پھر وہی بات ہے کہ آپ نے دائیں بائیں بیریئر جو لگائے ہوئے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے, مجھے آ رہے ہیں, سمجھ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہم اپنے عقیدے پر ہر مسئلے پر دلائل رکھتے ہیں, ہر مسئلے پر دلائل رکھتے ہیں. اور وہ حدیث میں زبانی سنا دیتا ہوں, بات ختم. سید عائشہ پاک کا حجرہ تھا, سید عائشہ پاک فرم حدیث کے لفظ بھی سن لو. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلادہما عندی. سیدہ پاک کہتی ہیں حجرہ میرا, گھر میرا تھا اور نبیوں کا امام بھی تھا, میرے بابا صدیق بھی تھے, میں بھی تھی. ہو کیا رہا تھا, ہو کیا رہا تھا؟ کہا میرے بابا ابو بکر اپنا میلاد سنا رہے تھے, مصطفیٰ اپنا میلاد سنا رہے تھے. اور یہ جو سامنے آپ کے بینر پر لکھا ہوا نا میلاد, یہ لفظ میلاد بھی ہم نے خود گھڑا نہیں, نبی کے گھر والوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سمجھائی ماشاءاللہ. میلادہما. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے, جنے بن کے جیو. کیا ہاں, گیدڑ کی ایک دن کی, جنے کی سوری جنے کی ایک دن کی, اور گیدڑ اور بزدل کی 1000 سال کی عمر کا کوئی مقابلہ. وہ بولو کوئی مقابلہ, اونچا بولو کوئی مقابلہ, ایسے کر کے بولو کوئی مقابلہ. ایک دن جیو لیکن دلیر بن کے جیو, حضور کے بن کے جیو. اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا ہی, پھر کا کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا ہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو آزم کو تاری. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ. اور آئینے جوان مردہ حق کوئی بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت اور پیارے انداز میں مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے. آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں پلیز, اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں پلیز. ابھی پروگرام آگے چلنا ہے, زیادہ نہیں 10-12 منٹ انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دعا کی ترکیب ہوگی. دعا بھی الحمدللہ ہمارے بہت ہی اچھے صحابی بھائی جو ابھی عمرہ سے تشریف لے کر آئے ہیں, عمرہ کر کے واپس آئے ہیں. سرکار کی حدیث کی مبارکہ کا مفہوم ہے نا, کہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دنوں تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے.